بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد. کہ کوئی ایسی حاجت میں مدغاسکر میں دنیا کے کسی حصے میں جاؤں یہ عمل ضرور کرواتا ہوں. یہ میں اپنے لیے نہیں کروا رہا، میں آپ کے لیے کروا رہا. یہ مت بولے کہ یار آئی ڈونٹ نیڈ، آئی ہیو گاٹ انف منی. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. یہ غرور تکبر میں مت رہو یار کہ میری جاب تو بہت زبردست ہے، میرا کاروبار تو بہت اچھا ہے، میرا بزنس تو بہت اچھا ہے، میرے پاس تو یہ ہے. بابا جو دیا ہے نا وہ 1 سیکنڈ میں لے لے گا. یہ غرور مت کرو. جب تک ان سے اپنے ریلیشن شپ کو سٹرونگ نہیں کرو گے وہ جو چیزیں ہیں وہ چلی بھی جا سکتی. فرعون نہیں رہا تو ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا ہے. تو ہمارے علماء بولتے ہیں زیارت عاشورہ این نماز جعفر تیار. لڑکی کی شادی ہو، بیماری ہو، سیکیورٹی ہو، صحت ہو، بزنس ہو، جاب، اینی تھنگ، 70 فضیلتوں کا بتایا گیا. اور عربی میں جب بھی 70 کا ورڈ استعمال ہوا نا اس کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا ہے. 70 لاکھ فضیلتیں ہو سکتی اس میں. یہ نماز تمہاری بخشش کا سہارا بھی بن سکتا. ایوری فرائیڈے پڑھو، ہر پرابلم میں پڑھو، 8 دن 9 دن کا ارادہ کر کے پڑھو، نیت کر کے پڑھو. پھر دیکھو ونڈرز. آپ ملیشیا میں، پورا ملیشیا، مثال دے رہا، پورے ملیشیا میں بزنس نہیں ہوگا لیکن آپ کا بزنس دینے والا کوئی اور ہے. یہ لوگ دینے والے نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جاب نہیں ہے، آپ یہ اس کے لیے کرو. کوئی اینی تھنگ فار اینی تھنگ. یہ وہ اعمال ہے. یہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر کے شولڈر پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر، جملے سنو غور سے، اس کی امپورٹنس معلوم ہوگی. رکھ کے کہا کہ جعفر، نبی آدم سے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا، کہ جو یہ نماز تمہاری پڑھے گا اگر اس کی حاجات پانی کے خطرے، ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی ہوگی تو وہ مصلے سے اٹھے گا نہیں، اس کی حاجت پوری ہوگی. یہ کسی اور کوئی نہیں بول رہا دوستو. ساری تمہاری پرابلم یو کین ریئلی سالو آل یور پرابلمز ود دس نماز. ساری 10-12 منٹ کی نماز. یہ وہی نماز ہے جو نیمہ شعبان میں پڑھی جاتی ہے. نیمہ شعبان کے اعمال کی مخصوص نماز 14 شعبان کی رات کی. یہ وہ نماز ہر معصوم نے موسٹ ریکمینڈڈ پریئر ان فقہ جعفری. اس سے زیادہ کوئی ریکمینڈڈ پریئر نہیں ہے. اللہ کا رسول بول رہا پانی کے خطرے. بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان کے ستارے جو کاؤنٹلیس ہیں، ایون ڈراپس آف واٹر کاؤنٹلیس ہے، کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی اگر حاجت ہوگی اور کوئی یہ نماز پڑھے گا اس کے بعد ایسے میراکلز ہیں اس نماز کے کہ ایکسٹراڈنری. میں ورنہ پوری مجلس میری اس نماز پہ ہو جائے گی، اس لیے میں روک رہا ہوں یہاں پہ بات کو. میں روک رہا آج انشاءاللہ مجلس کے بعد، نیاز کے بعد، کھانے کے بعد یہ عمل. اچھا، ہمارے علماء بولتے ہیں کہ نماز جعفر تیار ہے، زیارت عاشورہ. 7 ثاقبہ، دامت ثاقبہ. آپ اس کو ایزی مت لو. دامت ثاقبہ کتاب ہے، عربی کتاب ہے، شیخ بحرینی کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ کراچی میں اردو میں ہو گیا، 2 والیومز میں. کافی ضخیم کتاب ہے، آپ کو مارکیٹ میں ملے گی. میں کتاب کا نام لے رہا دامت ثاقبہ، 2nd والیوم سے پڑھا کہ ایک شیعہ کی طاقت کیا ہے. امام علی کا شیعہ جو زمانے کے امام کا انتظار کر رہا، وہ کیا کر سکتا. یہ واقعہ ہے بصرہ، عراق کا شہر ہے بصرہ، جو سی پورٹ ہے عراق کا. ساؤتھ آف عراق میں یہ شہر ہے، سٹی، مشہور سٹی ہے، پورٹ سٹی عراق کی بصرہ. وہاں کا واقعہ ہے. دامت ثاقبہ شیخ بحرینی نے واقعہ لکھا. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لو. میں کتاب سے پڑھ رہا کہ ایک شیعہ کی جو امام کا انتظار کرتا، جو امام کی نصرت کی خواہش کرتا، واٹ ہی کین ڈو ناؤ، کیا کر سکتا وہ. آج بصرے میں 80 سے 90% شیعہ پاپولیشن ہے. 90%. عراق میں شیعہ پاپولیشن 65-70% ہے ٹوٹل. لیکن بصرہ سٹی میں جو پورٹ سٹی ہے اس میں 80 سے 90% شیعہ اس وقت. لیکن یہ جب انسیڈنٹ ہوا اس وقت صرف 10% شیعہ تھے اور 90% عام مسلمان رہتے تھے. بنی عباس کی حکومت ہے. بنی عباس کا گورنر وہاں پہ موجود ہے. بنی عباس کا گورنر. وہاں کے لوگوں نے جا کر غور سے سنے، بنی عباس کے گورنر سے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں اور وہ جشن جو ہے 4 خلیفہ کی فضیلت میں ہوگا. تو اس نے کہا یار اس میں تو علی بھی ہے. تو دشمن کو بھی معلوم تھا کہ فضائل زیادہ ہیں کس کے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، سیکوینس میں آئیں گے، امام علی کا نمبر 4تھے نمبر پہ آئے گا. ہم چانس ہی نہ دیں گے شیعہ عالم کو، تھوڑا سا دیں گے، اس کیا فضائل سنا سکے گا.
اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھ، کبھی بھی اپنے آپ کو اوور سمارٹ نہیں سمجھنا، اور اہل بیت کے معاملے میں تو سمجھنا ہی نہیں، ذلیل اور رسوا ہوتا بندہ، یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے، تو اس میں غرور آتا، تکبر آتا۔ تو دامت الثاقبہ کے رائٹر لکھتے ہیں اس نے اجازت دے دی، بصرے شہر میں اعلان ہوا کہ جشن ہے اور اس کا ایجنڈا 4 خلیفہ ہے، ان کے فضائل سنائے جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے وہاں پہ، اور وہ جشن ہوا، صبح سے شام تک تمام مسلمانوں نے جو کچھ بولنا تھا بولا۔ بالکل جب سورج ڈوب رہا تھا، سن سیٹ ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے شیعہ عالم کو پکارا، وہ شیعہ عالم آئے مائک کے اوپر۔ اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں مائک تھا نہیں تھا، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ مائک پہ آیا، آنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر پوری انتظامیہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے مجمع کو دیکھا اور انتظامی مینجمنٹ کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا، میں کیا پڑھوں گا، سورج ڈوب رہا، غروب ہو جائے گا، لوگ مغرب کے لیے چلے جائیں گے۔ تو مجمع میں سے آواز آئی یار جو ٹائم ملا اسے پڑھ لو، جتنا موقع ملا پڑھ لو۔ انہوں نے اس مجمع کو دیکھا، مجمع کی آواز سنی، پھر پلٹے رائٹ پہ۔ اب رائٹ والے سمجھنا نہیں کہ وہی مینجمنٹ بول رہا میں، تو میں تو ایک بات بول رہا، تو مینجمنٹ کو دیکھ کے کہنے لگے کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا۔ پھر مجمع سے آواز آئی کہ جو موقع ملا پڑھ لو، سورج ڈوب جائے گا۔ پھر انہوں نے پلٹ کے مجمع کو دیکھا، پھر ادھر رائٹ سے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا، شیعہ ڈم نہیں ہوتا۔ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہونے کے بعد کوئی ڈم ہو سکتا؟ اگر کوئی ڈم ہے تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ۔ میں کچھ بول گیا۔ شیعہ کبھی ہمیشہ شیعہ ذہین ہوتا، انٹیلیجنٹ ہوتا۔ تو تیسری مرتبہ انہوں نے مینجمنٹ کو دیکھ کے کہا، دامت الثاقبہ کے رائٹر لکھتا ہے کہ مینجمنٹ کو دیکھ کے کہا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا، دیکھ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا۔ تو اب پورا مجمع ایک ساتھ ہو کے پکارا، کہنے لگے کہ جو وقت ملا اسے بول دو ورنہ سورج ڈوب جائے گا۔ تاریخ کا جملہ ہے، جیسے ہی سب نے کہا سورج ڈوب جائے گا، یہ پلٹے سورج کی طرف، پلٹ کے کہا ڈوبے گا کیسے؟ میں اس کے فضائل سنا رہا جس کے حکم سے پلٹا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا تیرے حکم کا تابع؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ دامت الثاقبہ کا رائٹر کہتا ہے کہ پلٹ کے کہنے لگا سنو، جب تک میں سنا نہ لوں اپنے مقام پہ ٹھہرے رہنا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 2 گھنٹے تک بولتا رہا، وہ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا۔ دوستو یہ کیوں ہوا؟ وائی؟ ان کی زبان میں اتنا اثر کیسے آیا؟ ان کی ماں کے پاس لوگ گئے، جا کے کہا تیرے بیٹے نے تو کمال کر دیا، جو امپاسبل کو پاسبل کیا۔ تم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی، براٹ اپ کیسے کیا؟ ماں کہتی ہے میں ڈیٹیل میں نہیں سناتی، مختصر بالکل شارٹ کر کے سناتی کہ اگر یہ میرا بیٹا نبی بھی بن جائے نا تو مجھے حیرت نہ ہو۔ ایک مثال ہے، جیسے قیامت کی بارش، یہ مثال دے، اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی پرورش میں، اس کے براٹ اپ میں اتنی احتیاط کی۔ تو عورتیں بڑی بگڑ گئیں، عورتوں نے کہا یار ہر عورت اپنے بچے کی پرورش میں احتیاط کرتی، تم نے کیا کیا ایکسٹراڈنری چیز؟ کہا میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، میں ایک ہی بات بولتی، جب سے یہ میرے شکم میں آیا میں نے ایک خطرہ ڈراپ آف واٹر بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا، اور ولادت کے بعد سے میں نے کبھی بھی اس وقت تک بچے کو فیڈ نہیں کرتی تھی جب تک وضو نہیں کرتی تھی۔ میں نے اتنی احتیاط کی۔ اس سے پوچھا گیا، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ جب یہ میرے شکم میں جب سے آیا اس وقت سے میں نے 2 کام کیے، زیارت عاشورہ نہیں چھوڑی۔ ہم زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے، سونے کی کان ہے، اگر آپ سمجھے تو، اگر نہیں سمجھے تو کوئی بات اور ہے۔ ہمارے پاس یہ لٹرلی گولڈ کی کوائن ہے زیارت، اسے کہتی ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھتی رہی اور نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھتی رہی۔ یہ 2 عمل میں نے کیے جب سے یہ میرے شکم میں آیا۔ یہ دونوں چیزیں ایک اللہ کے رسول کا تحفہ ہے، اس کا تحفہ ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اس کا یہ گفٹ ہے، نماز جعفر طیار ابن ابو طالب، اور زیارت عاشورہ چھٹے امام کا تحفہ ہے۔
دو معصومین کا تحفہ اس میں پڑھتی رہی. اس کے بعد اس شخص سے پوچھا کہ جس کی زبان میں یہ اثر آیا تھا, اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب سے میں شعور پہ آیا, یعنی جب تک سے میں بالغ ہوا اور آج تک میں نے کبھی بھی یہ دونوں عمل نہیں چھوڑے. آپ سمجھ لیں میری بات, یہ وہ چیز ہے دوستو کہ اگر تم چاہو تو یو کین ڈو ونڈرز. اس لیے کہ اس میں تعجب مت کرو, اس میں تعجب کی بات نہیں. معصومین تو بہت بڑی بات ہے, ان کے غلاموں کے پاس جاؤ تو وہی مقام ملے گا تمہارے کو. چلو پڑھ لے محمد والے محمد. تو یہ نماز جعفر طیار کیا ہے؟ نماز جعفر طیار کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو جناب جعفر طیار امام علی کے بڑے بھائی ہیں. امام علی سے جناب ابو طالب کے تیسرے بیٹے, پہلے بیٹے کا نام طالب, دوسرے کا نام عقیل, تیسرے کا نام جعفر, چوتھے کا نام مولا تھے. بیچ میں 3 بہنیں تھیں. جناب ابو طالب کو 7 اولاد تھی, 4 بیٹے 3 بیٹیاں, جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. اس کے بعد جناب جعفر طیار سے امام علی کے 2 رشتے, ایک بڑے بھائی بھی ہیں اور ایک سمدھی بھی ہے. آپ کے 2 بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر ہیں, محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے شوہر ہیں. تو 2 بیٹوں کی شادی 2 اپنے فرسٹ کزن چچیری بہن سے ہوئی. جناب جعفر طیار جب اسلام آیا, نیا اسلام مکے میں آیا, 5 سال کا اسلام تھا, 5 ایئرس کا. تو اس وقت جب کافر اور مشرکین یا ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, ولید, خالد, ابو سفیان جب یہ لوگ ظلم کر رہے تھے, تو اللہ کے رسول نے 70 نئے جو مسلمان ہوئے تھے 70, ان کو جناب جعفر طیار کے ساتھ افریقہ بھیج دیا تھا. تو یہ لوگ افریقہ میں رہے. جب جعفر افریقہ آئے تو اس وقت اسلام 5 سال کا تھا اور مکے میں تھا. اور جعفر واپس کب آئے؟ 14 ایئرس کے بعد, جب اسلام مدینے میں آ گیا تھا. مدینے میں بھی پورے اسلامک جنگ ہو گئے تھے. 14 سال کے بعد جعفر طیار واپس آئے. اچھا, ان کو طیار کیوں بولتے؟ ان کا نام ہے جعفر ابن ابو طالب. طیار عربی میں پر کو بولتے, ونگز کو. ان کی شہادت موتا جنگ موتا میں ہوئی تھی. جنگ موتا آج بھی آپ کا مزار جارڈن میں, عمان میں, عمان سٹی سے 2 گھنٹے کی, جو میں نے زیارت کی ہے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر یہ جگہ موجود ہے. وہاں لکھا ہوا ہے موتا. یہ اسلامک جنگ تھی. تو موتا میں آپ کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے. جیسے مولا عباس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے, ویسی جناب جعفر کے ہاتھ کاٹے گئے تھے. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ نے جعفر کو 2 پر عطا کیے جس سے وہ جنت میں جبرائیل کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو طیار بولتے ہیں. آپ میر انیس کے مرثیوں میں بھی سنیں گے کہ تم ہاتھ کھو کے جعفر طیار بن گئے. طیار عربی میں 2 پر کو بولتے. تو آپ کی شہادت موتا جنگ میں ہوئی. آج بھی آپ کا بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے. تو بہرحال تو جناب جعفر طیار جب واپس آئے مدینہ, تو اس وقت تینوں اسلام کی جنگ ہو گئی تھی اور اللہ کا رسول خیبر گئے ہوئے تھے. خیبر کے لیے 170 مائلز, آج بھی خیبر کا وہ فورٹ آج بھی موجود ہے. خیبر جو ہے مدینے سے 170 مائلز کے اوپر ہے. تو جب آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے, تو پتا چلا کہ وہ خیبر گئے ہوئے. کچھ ریسٹ لے کے جناب جعفر طیار آل دا وے ٹریول کر کے خیبر آئے. خیبر جب پہنچے تو وہ وقت تھا کہ جب امام علی جنگ کو جیت کے 40th ڈے تھا. مولا علی جنگ کو فتح کر کے, خیبر کو فتح کر کے, ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی, دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر تھا. مولا علی واپس آ رہے تھے خیبر سے ٹورڈز اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف. جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت جناب جعفر طیار وہاں پہ پہنچے. تو دونوں بھائیوں سے ملاقات 14 سال کے بعد ہوئی. ایک دوسرے سے گلے ملے. پھر یہ دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے, کیمپ کی طرف. ظاہری طور پہ اللہ کا رسول مولا علی کا انتظار کر رہے تھے, لیکن آپ جانتے تھے کہ جعفر بھی آنے والے. دونوں بھائی انٹر ہوئے. جیسے ہی انٹر ہوئے اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر پہلے مولا علی کو حق کیا, پیار کیا. پیار کرنے کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا. 14 ایئرس کے بعد حق کر کے ایک جملہ, غور سے سنو, جملہ بولا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں, خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی. دوستو خاموشی سے تو سنو یار, کس کی خوشی بناؤں, تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح. کہاں لے کے جا کے ملایا اللہ. اور ایک چیز یاد رکھو, اللہ کا رسول بغیر وحی کے بات نہیں کرتا, یہ یاد رکھو. یہ مرضی خدا یہ تھی کہ اللہ کا رسول جو ہے ان کی فضیلت کو بیان کرے. تو کہا کہ میں کس کی خوشی بناؤں, خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی. اس کے بعد اب دیکھو میری طرف دیکھنا. اس کے بعد کیا کیا؟